السلام علیکم ناظرین حضرات اور خواتین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی جب اللہ پاک کا عرش پانی کے اوپر تھا اور اس وقت کچھ نہیں تھا. ایک اللہ کی ذات تھی, اللہ کا نور تھا, اور اللہ پاک نے اس وقت نہ زمین بنائی تھی, نہ عرش تھا, نہ فرش تھا, نہ چاند, نہ سورج, نہ ستارے, کچھ بھی نہیں تھا. صرف اللہ کی ذات تھی. ایک اللہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ پاک کا عرش یعنی کہ اللہ پاک کی کرسی اس وقت پانی کے اوپر موجود تھی. تو اللہ پاک نے چاہا کہ کوئی ایسا ہو جو میری حمد و ثنا بیان کرے, جو میری تعریف کرے. تو اللہ نے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو الگ کیا اور اس نور کا نام دیا نور محمدی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میرے آقا تھے. اب یہاں پہ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول آئے. اب یہاں فرشتے نہیں بنے, جنات نہیں بنے, انسان نہیں بنے. اللہ پاک نے اپنی ہی نور میں سے ایک نور بنایا, اپنے نور میں سے نکال کے ایک نور بنایا جس کو نور محمدی کہا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور تھے اس وقت. اور اب تھوڑا میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اگر ایک سونے کا بسکٹ ہے اور اس سونے کے بسکٹ میں سے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے کچھ بھی اس کا جیولری وغیرہ یا کچھ بھی اس کی انگوٹھی یا رنگ بنائی جاتی ہے, تو وہ ہے تو انگوٹھی لیکن وہ ہے تو سونا ہی نا. تو اللہ کے رسول ہے تو نور ہی, وہ بھی اللہ کی. تو اللہ نے میرے محبوب کو بہت شان بخشی ہے. تو اللہ کا رسول کا وہ نور جو نور محمدی تھے, وہ الگ الگ اللہ کے جو پردے تھے وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہے. لاکھوں کروڑوں سال آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا نور محمدی, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. تو اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے بہت زیادہ عبادت کری تھی, لیکن یہ بات جھوٹ ہے. سب سے زیادہ عبادت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. تو اللہ پاک کو اپنے محبوب نور محمدی کی اس طرح سے حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوئے جب دیکھا اللہ نے, تو اللہ کو اپنے اس نور سے محبت ہوگی, اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے محبت ہوگی. تو اللہ پاک نے چاہا کہ میں میرے محبوب کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے سامنے لا کے رہوں گا, میں پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ یہ میرا محبوب ہے. تو اس کے لیے اللہ پاک نے نور محمدی میں سے, جو اللہ کے نور میں سے تھے, نور محمدی میں سے کچھ نور نکالا اور اس سے اللہ پاک نے 7 زمین بنائی, 7 آسمان بنائے, سورج چاند بنایا, جنت دوزخ بنائی, اور سب کچھ اللہ پاک نے ان میں سے بنایا. اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتے بنائے اور 4 بڑے فرشتے بنائے, جنت دوزخ کے فرشتے بنائے, جنت کا رضوان اور دروگا کا مالک. اور اللہ پاک نے حضرت جبریل, حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل, ان 4 بڑوں فرشتوں کو بنایا. اور بہت انگنت اللہ پاک نے باقی فرشتے بنائے جو اللہ پاک کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے جنات کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, اور جنات کو بنا کے اللہ پاک نے زمین پہ بھیجا. اب یہاں پہ جنات شروع میں تو صحیح رہے, لیکن بعد میں آ کے اللہ پاک کو بھول گئے اور اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگ گئے. اللہ پاک نے الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ جناتوں کو نبی بنا کے بھیجا لوگوں کو, ان جناتوں کو سمجھانے کے لیے, لیکن نہیں مانتے تھے. اور ایک دفعہ اللہ پاک نے کی نافرمانی اتنی حد سے کرنے لگے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے جنات کو ختم کر دو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اس وقت جناتوں کی اور فرشتوں کی لڑائی شروع ہوگی. اب فرشتے تو فرشتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی, جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت بخشی. جب جنات ملائکہ کے اوپر, فرشتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ملائکہ کو کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن جب فرشتے ان کو اوپر ایک بھی حملہ کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جنات مر رہے تھے. تو وہاں پہ ایک نوجوان خوبصورت بچہ یہ چیز پہاڑی کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہا تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس وقت جو جناتوں کا بادشاہ تھا ان کا وہ بیٹا تھا, نام تھا عزازیل. تو انہوں نے سوچا بچے نے کہ یہ خوبصورت بچہ تھا کہ ایسے کون سے یہ لوگ ہیں کہ ہم جنات ہیں, اتنی ہمارے پاس طاقت ہے, لاکھوں سال ان کے پاس عمر تھی اور اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ ہمارے جنات ان کو مارتے ہیں, حملہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا, لیکن جیسے یہ ہم لوگوں کو مارتے تو ہم مر رہے ہیں. یہ سوچ رہا تھا. تو خیر فرشتوں نے ان کو جناتوں کو ختم کیا. تو یہ وہاں پیچھے چھپا ہوا تھا, فرشتوں کو رحم آ گیا اور ساتھ میں لے لیا, اللہ کا حکم تھا ساتھ میں لے لیا. تو یہ بچہ عزازیل کو ساتھ میں لے کے یہ لوگ
پہلے آسمان پہ پہنچے. تو پہلے آسمان پہ جب یہ فرشتوں سے ملا تو وہاں پہ جو ان کا فرشتوں کا عمل تھا، اسم اعظم تھا، وہ انہوں نے سیکھ لیا. اور اس کے بعد میں دوسرے آسمان پہ پہنچا تو دوسرے آسمان پہ بھی اس نے سیکھ لیا. اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے 7 آسمان پہ الگ الگ ہیں. پہلے والے فرشتوں کو نہیں پتہ کہ دوسرے آسمان کے فرشتے کیا کر رہے ہیں، کیا عبادت کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے دوسرے والوں کو تیسرے کا نہیں پتہ، نہ پہلے کو پتہ. یعنی کہ 7 آسمان کے فرشتوں کو آپس میں یہ نہیں پتہ کہ ان کی کیا عبادت ہے. ان کی الگ الگ عبادت اپنی اپنی الگ الگ تھی. تو اب اس بچے نے، عزازیل نے 7 آسمان کے فرشتوں کی عبادت سیکھ لی اور اللہ پاک نے ان فرشتوں کا سردار بنا دیا. اللہ پاک نے جنت اور دوزخ کی کنجی اس کے حوالے کر دی. اب اس نے اللہ پاک کی اتنی عبادت کری کہ زمین کا کوئی بھی، آسمان کا کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ انہوں نے اللہ پاک کو سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ پاک بہت خوش تھے اس سے. تمام فرشتوں کا سردار تھا یہ، جبریل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا، میکائیل کا، سب کا، جنت دوزخ سب چیز. تو اب یہ بہت زیادہ اس چیز کا، اس کو تھوڑا گھمنڈ بھی آ چکا تھا اس وقت کہ میں سب سے اوپر ہوں، افضل ہوں. خیر، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. میں زمین پہ اپنا ایک دوست بنانا چاہتا ہوں جو میری عبادت کرے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں. اگر تو چاہے تو اور فرشتے ایجاد کر دے، لیکن اللہ پاک تم انسان نہ بناؤ. وہ زمین پہ جا کے جھگڑے گا، اللہ پاک تمہاری نافرمانی کرے گا. تو اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے. میں ان کے ساتھ نفس، ان کی ضرورتیں، ان کے پریوار، ان کے سب کچھ. تو خیر اللہ پاک نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے. تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ زمین پہ مٹی لے کے آؤ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بولا کہ جہاں کعبہ ہے وہاں سے مٹی لے کے آؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام زمین پہ آئے، مٹی کے لیے جیسے ہاتھ بڑھایا تو مٹی رونے لگ گئی. پہلے تو مٹی نے پوچھا کہ کیا کرو گے، بولا کہ اللہ پاک انسان بنائیں گے. تو وہ مٹی رونے لگی، کہنے لگی کہ جبریل، انسان بڑھاؤ گے، خون خرابہ ہوگا، جھگڑے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تو میں اللہ کا واسطہ، تم مجھے مت لے کے جاؤ. حضرت جبریل نے جب واسطہ سنا تو اللہ کا واسطہ جب دیا تو واپس آ گئے. اللہ پاک نے کہا جبریل کیا ہوا، لیکن یہ تو حضرت جبریل نے بولا کہ اللہ یہ ماجرا ہوا اور میں واپس آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا. حضرت میکائیل کے ساتھ بھی وہی ماجرا ہوا. اور حضرت اسرافیل کو بھیجا تو حضرت اسرافیل کے ساتھ بھی وہ زمین نے رونا دھونا شروع کیا. اور پھر اللہ پاک نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عزرائیل علیہ السلام جیسے گئے زمین مٹی لینے لگ گئے تو مٹی واپس رونے لگ گئی، واسطہ دیا. تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مانتا ہوں میں تیرا واسطہ ہے، لیکن مجھے میرے خدا کا حکم ہے، تیرے واسطے سے زیادہ میرا خدا کا حکم میرے لیے معنی رکھتا ہے. اور خیر وہاں سے مٹی لے کے اللہ پاک کے پاس آئے. اللہ پاک نے تو سب کچھ جاننے والے ہیں. تو اللہ پاک نے پوچھا کہ عزرائیل کیا ہوا، تو کیسے لے کے آ گیا مٹی؟ بولا اللہ پاک تیرا واسطہ دیا تھا لیکن تیرے حکم سے بڑھ کے تو نہیں تھا. تیرا حکم تھا کہ مٹی لانا ہے تو میں روتی رہی وہ، لیکن میں لے کے آ گیا. تو اللہ پاک نے کہا کہ اے عزرائیل، تو مٹی لے کے آیا ہے نا، اب سے ان سب انسانوں کی جان بھی تو نکالے گا. حضرت عزرائیل علیہ السلام بولے اللہ پاک، میں جان نکالنے کا فرشتہ بنوں گا تو یا اللہ تیرے انسان مجھ سے نفرت کریں گے. تو اللہ پاک نے کہا کہ عزرائیل تو گھبرا مت، میں کچھ نہ کچھ ایسا حادثہ، ایسا واقعہ پیش کر دوں گا موت کے ٹائم بھی کہ وہ تجھے چاہ کر بھی تجھے کوس نہ پائیں. پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے تیار کر دیا اور وہ پتلا کافی ٹائم، بہت سالوں تک پڑا رہا. اب یہ جو عزازیل تھا نا، جو جنات تھا، وہ یہ چیز دیکھ رہا تھا، بنتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہا تھا. اور اب یہ اس کے اندر بھی جا کے دیکھتا، لیکن ہر جگہ پہ چلا جاتا، لیکن ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ یہ نہیں جا رہا تھا، وہ تھا دل. تو اللہ پاک نے اس کے اندر اپنے حکم سے روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کی جیسے گھٹنوں تک روح آئی. تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو کے چلنے لگ گئے تو گر گئے، چھینک آئی تو گر گئے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ پاک نے یا رحمہ اللہ کہا. اور پھر اللہ نے کہا کہ انسان بہت جلد باز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام بن گئی، جان آ گئی. تو اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں، میرا حکم ہے کہ تم میرے خلیفہ کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتے اللہ پاک کا حکم پاتے سجدے میں گر گئے. اور جیسا سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ جو عزازیل تھا اس کے گلے میں
لعنت کی توق اللہ نے ڈال دی ہے اور ابلیس اس کو قرار کر دیا ہے. فرشتے دوبارہ سجدے میں گر گئے. یہاں نماز میں دو سجدے ملتے ہیں نا. وہ پہلا ہے اللہ کا حکم, دوسرا شکرانے کا. فرشتے بولے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرے حکم کو بجا لیا اور ہم تیرے نافرمان میں نہ ہوئے. اللہ پاک نے ابلیس سے کہا کہ اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہیں کیا. ابلیس بولا جو عزازیل تھا کہ اللہ پاک میں اس سے افضل ہوں. آپ نے میرے کو آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے. آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے آتی ہے. اللہ پاک نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اسے سجدہ کرو. شیطان نے کہا یا اللہ پاک آپ جہاں کہو گے میں آپ کو سجدہ کر دوں گا, میں انسان آدم کو نہیں کروں گا کیونکہ میں. تو اللہ پاک نے اس کو لعنت قرار کر دی اور ابلیس قرار کر کے بولا کہ اس کو نکال دیا گیا جنت سے اور اس کی سرداری چھین لی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام ملائکہ کا سردار بنایا گیا اور اس کو زمین پہ پھینک دیا گیا ابلیس کو. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا اور کہا کہ اے آدم یہاں ہر چیز تمہیں ملے گی, یہاں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. ہر پھل کھانا, ہر درخت کھانا, لیکن جو گندم گیہوں کا جو پھل ہے اس کے پاس نہ جانا. اگر تم ایسا کرو گے تو تم نافرمانوں میں گنے جاؤ گے اور جنت سے نکال دی جاؤ گے. اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا حکم مان کے رہ رہے تھے. ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے. اللہ پاک نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ آدم کی بائیں پسلی سے مائی ہوا کو پیدا کر دو. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے سوتے وقت بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام جب سو کے اٹھے دیکھا تو پاس بہت ہی خوبصورت اور نیک اور پاکیزہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. اتنی حسین اور خوبصورت تھی ماں ہوا, اور ان کی طرف دیکھا تو محبت ہوگی, عاشق ہو گیا ان کے اوپر. ان کو ہاتھ لگانا چاہا تو اللہ پاک نے آواز دی کہ آدم ایسے نہیں, رک جاؤ, اس کے لیے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. چنانچہ اللہ پاک نے خود فرشتوں کو گواہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھا, خطبہ کروایا, اور آپ ماں ہوا اور بابا آدم جنت میں خوشی خوشی سے رہنے لگ گئے. بابا آدم نے بھی حضرت ہوا کو بتا دیا کہ اس درخت کا پیڑ کا پھل نہیں کھانا ہے. اب یہاں زمین کے اندر شیطان آ گیا ابلیس, لیکن ابلیس کے پاس اسم اعظم تھا, اس کو پتہ تھا کہ آسمان میں کیسے جا جاتا ہے. تو اس اسم اعظم پڑھ کے وہ آسمان پہ پہنچا. اب یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے. جنت کے جو اس وقت داروغہ تھے وہ مور تھا, سانپ تھا. تو یہ کیا کہ مور کے پاس جا کے بولا کہ اب یہ مور کے پاس پہنچا اور ایک بزرگ کا فرشتے کا اس نے جو روپ اختیار کیا اور بولا کہ میں ایک ایسا اسم اعظم جانتا ہوں جسے تم کبھی ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی مرو گے نہیں. تو مور اس کی باتوں میں نہیں آیا. تو وہیں پاس میں سوراخ میں سانپ یہ باتیں سن رہا تھا. اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے, بہت خوبصورت جنت کا یہ جانور تھا. تو سانپ کے من میں لالچ آیا تو وہ دھیرے سے اس کے پاس میں آیا, حضرت شیطان کے پاس, اور بولا کہ آپ مجھے سکھا دو, میں آپ کو جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. تو چنانچہ اس نے سانپ نے منہ میں بٹھایا اور وہاں پہ اس کو پہنچا دیا. اور اب سانپ نے اس کو منہ میں بٹھایا تو اللہ پاک نے اس کے منہ میں زہر ڈال دیے ہمیشہ کے لیے, اور اس کی اس غلطی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے پیر بھی چھین لیے. اور اب جب یہ پہنچا اور وہاں پہ جا کے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جا کے رونے لگ گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ بابا روتے کیوں؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ابلیس شیطان ہے, کہ میں نے ابھی فرشتوں کو بات کرتے ہوئے سنا کہ تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ تو پھر میرے کو کیا کروں, کہ وہ جو پیڑ ہے نا اس کا پھل کھا لو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. تو حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ نہیں, اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ نافرمانوں میں ہو جاؤں گا, میں تو نہیں کھاؤں گا. تو اب اس نے سوچا کہ یہاں تو دال نہیں گل رہی, تو ماں ہوا کے پاس گیا. ماں ہوا کو اس نے بہکایا. اب یہاں عورت جو ہوتی نا, عورت ذات, وہ جلدی سی باتوں میں آ جاتی ہے. تو ماں ہوا نے اس کی باتوں میں آ گئی اور پھل کھا لیا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی منا لیا. اب جیسے دونوں نے پھل کھائے تو دونوں کے بدن سے کپڑے اتر کے دونوں ننگے ہیں. اب دونوں شرم کے مارے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو, نظریں نیچے کر لی, اور جس بھی درخت کے پاس جائیں پتے لینے کے لیے وہ اونچے ہو جائیں. تو اللہ کی آواز آئی کہ اے آدم, میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا, اگر تم ایسا کرو گے تو تم نافرمان میں ہو جاؤ گے. کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان کے بہکاؤ میں مت آنا, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تب حضرت آدم علیہ السلام بہت پچھتائے, بہت توبہ کی, لیکن اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ ان کو زمین پہ چھوڑ دو, کیونکہ جیسے انہوں نے گیہوں کھایا, اناج کھایا,
تو گندم کھائی تو ہضم شروع ہوا. اگر ہضم شروع ہوگا تو ضرورت لگے گی پیشاب اور لیٹرنگ کی. تو جنت تو پاک صاف ہے, تو اللہ نے زمین پہ اتار دیا دونوں بنا کپڑے کے. مائی ہوا کو سری لنکا کے آس پاس اتارا اور بابا آدم کو جدہ کے آس پاس مکہ میں سعودی عرب میں اتار دیا. شیطان کو بھی الگ پٹک دیا, مور کو بھی الگ پٹک دیا, سانپ کو بھی الگ پٹک دیا. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام ماں ہوا کی جدائی 40 سال روتے رہے, اللہ پاک سے توبہ کرتے رہے. اللہ پاک نے توبہ قبول نہیں کی. پھر اللہ پاک نے ان کے ذہن میں وہ چیز ڈالی. تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہ رہے تھے تو لوح محفوظ کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ. تب حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ اللہ کے بعد میں ایک ایسا نام تھا, تو اللہ کے بعد میں ایسا نام ہے تو بہت بڑی ہوں گے وہ, ان کا نام ہے. تو پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میں نہیں جانتا کہ وہ محمد کون ہے, تیرے بعد ان کا نام تھا, اللہ پاک مجھے اس کے وسیلے سے اس کے واسطے سے معاف فرما دے, مجھ سے غلطی ہوگی. فوراً جبریل آ گیا کہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر تمہیں وہ نام نہ لاتے تو تم قیامت تک تم معاف نہیں کرتے. پھر اللہ پاک نے معاف کر دیا ماں حوا کو اور بابا آدم کو جدہ پہ پاپا جہاں پہ وہاں پہ ملے, عرفات کے میدان پہ ملا دیا, اور جنت سے کپڑے آئے ان کے لیے. پھر یہ دونوں ملے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو وہاں کھیتی کرنے کا طریقہ سارا کچھ سکھایا, اور اس کے بعد میں ان کے اولاد ہونی شروع ہوئی. تو حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے جو صبح اولاد ہوتی ہے اور جو شام کو اولاد ہوتی ہے, صبح کی اولاد کا نکاح شام والے سے کر دو. چنانچہ پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہوئی. تو اللہ کے جیسے حکم تھا, تو حابیل اور قابیل تھے اور 2 بیٹیاں تھیں. تو اب حابیل تھا نا جو وہ, اور جو قابیل تھا وہ, تو اب جو حابیل تھا اس نے بولا کہ میں جو دوسری بہن ہے وہ کالی ہے, اس سے میں نکاح نہیں کروں گا. تو اب بولے کیا کیا جائے, بولے کہ اللہ پاک سے فیصلہ لے لیا جائے. اس وقت یہ رواج تھا کہ اپنی اپنی قربانی دو, ذبح کرو کوئی جانور قربانی دو, اور پہاڑی کے اوپر گوشت چھوڑ دو. جس کے اوپر پہاڑی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی آئے گی اور اس کو گوشت کو جلا دے گی, تو اس کی طرف سے اللہ کا پاک کی قربانی منظور مانی جائے گی. تو اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ حابیل کی طرف آیا کہ حابیل خوبصورت بہن ہے جو اس کے ساتھ کرے گا, اور قابیل کالی کے ساتھ کرے گا. تو اب یہاں سے قابیل ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے, اور بھائی سے بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حضرت جو حابیل تھے بولے کہ میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں, اگر تم ایسا کرو گے تو میں سبھی نافرمان ہو جاؤ گے. خیر موقع پا کے حضرت جب حابیل سو رہے تھے, قابیل نے اس کا سر پتھر سے کچل دیا اور ان کو شہید کر دیا. اب بھائی کو مار دیا, قتل کر دیا, لیکن پتہ نہیں ہے کہ لاش کو کہاں چھپاؤں. کئی دن لاش کو اٹھائے پھر رہے. پھر اللہ پاک نے ان کے سامنے 2 کوے زمین پہ اتارے. 2 کوے آپس میں لڑنے لگ گئے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا, اور اس کے بعد میں اس نے اپنے پیروں سے زمین کوڑے دی اور اپنے دوسرے کوے کو زمین کے اندر ڈالا, اور وہاں سے مٹی ڈال کے چلا گیا. اور قابیل بولا ہائے افسوس, میں تو کوے سے بدتر ہوں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے بھائی کو کہاں دفناؤں. پھر اس نے اپنے بھائی کو دفنایا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا شریعت کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے, لیکن قابیل بھاگ کے وہاں سے چلا گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا. وہاں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہوگی,